پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے کیا حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا تھا؟ کیا عورت گناہ کی ماں اور شیطان کا پہلا ہتھیار ہے؟ عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حوا علیہ السلام کو دام فریب میں گرفتار کیا اور پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پھانسنے کے لیے اعلیٰ کار بنایا۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر راضی کیا کہ ہم ممنوعہ پھل کھا کر تاحیات جئیں گے، فرشتوں میں شامل ہو جائیں گے اور ہماری شرمگاہیں بھی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گی، جبکہ قرآن تو اس کی تردید کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، تحریف شدہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ سانپ نے پہلے عورت سے بات کی اور پھر عورت اپنے شوہر کو بہکا کر درخت کا پھل اسے کھلایا۔ پیدائش باب 3۔ دراصل بائبل اور اسرائیلیات کے زیر اثر اس طرح کی غلط باتیں اسلامی روایات میں شامل ہو گئیں۔ یہ اسی نظریے کی کار فرمائی تھی کہ عورت کے بارے میں آباء مسیحیین جو نظریات رکھتے تھے وہ انتہا پسندی کی بھی انتہا تھے اور ساتھ ہی فطرت انسانی کے خلاف اعلان جنگ بھی۔ ان کا بنیادی نظر یہ تھا کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، مرد کے لیے معصیت کی تحریک کا سرچشمہ اور جہنم کا دروازہ ہے۔ تمام انسانی مصائب کا آغاز حوا علیہ السلام کے بہکنے کے سبب سے اسی سے ہوا۔ اس کا عورت ہونا ہی اس کے شرمناک ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی کہ عورت کو برائی کی جڑ ثابت کرنے کے لیے یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا۔ مسیحیت کے بڑے اور ابتدائی علماء میں سے ترتولیہ تھیں جو عورت کے متعلق مسیحی تصور کو اس طرح بیان کرتا ہے: عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرح لے جانے والی حوا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے والی۔ ماخوذ از ابواللہ علی مودودی تفہیم القرآن و کتاب پڑھتا۔ دیکھا آپ نے کہ آدم و حوا علیہ السلام کے قصے کے غلط استدلال نے عورت ذات کو کتنی پستی پر پہنچا دیا۔ اہل کتاب سے تو شکوہ بیکار ہے۔ افسوس ہوتا ہے خود کو مسلم کہنے والے مفسرین پر کہ انہوں نے نہ صرف یہ من گھڑت قصہ اسرائیلیت سے اخذ کر کے اسلامی روایات کا حصہ بنا دیا بلکہ عورت کو بھی اس ذلیل مرتبے تک کھینچ لائے جہاں اہل کتاب عورت کو پہچاننا چاہتے تھے، اور وہ یہ سب کرتے ہوئے بھول گئے کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کتنا بلند مقام کیا، اور انہی عورتوں کی جنس سے آسیہ زوجہ فرعون، مریم علیہ السلام والدہ عیسیٰ، امہات المومنین اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ ہیں۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حوا کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی، قانونی اور معاشرتی رتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے، وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کے مطابق شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا اور دونوں اس سے دھوکہ کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 تا 22 میں فرماتا ہے: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگتا کہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ آیت نمبر 20 تا 22۔ جبکہ سورۃ طٰہٰ میں قرآن کا بیان ہے کہ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ آیت نمبر 120 تا 121۔ یہاں قرآن صاف تصریح کرتا ہے کہ آدم و حوا میں سے اصل وہ شخص جس کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا آدم علیہ السلام نہ تھے کہ حوا۔ اگرچہ سورہ اعراف کے بیان کے مطابق مخاطب دونوں ہی تھے اور بہکانے میں دونوں ہی آئے، لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی کا رخ دراصل آدم علیہ السلام کی طرف تھا۔ ناظرین گرامی، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان عالم بالا میں ملاقات ہوئی
موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کے دوران نسل انسانی کی بدبختی اور اس کے جنت سے محروم ہو جانے کی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پر ڈالنی چاہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کتاب کلام کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل ہی سب کچھ طے کر دیا تھا، اور تمہیں تورات میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ملے گا۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معصیت کا ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دینا چاہا، حضرت حوا کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تورات میں اس معصیت کا حضرت حوا کی طرف منسوب ہونا اس کے تحریف شدہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ممنوعہ درخت کا پھل کھانا اور اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دینا، یہ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی طے کر لیا تھا، اس لیے تقدیر کے مطابق ان باتوں کا وقوع پذیر ہونا طے شدہ تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔